آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ دنوں دنیا بھر میں مادری زبان کا عالمی دن منایا گیا. ہمارے یہاں بھی پاکستان کی ظاہری بات ہے اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے مادری زبان ہے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس ضمن میں، ہمارے ہاں احساس تو ہے ریاست کی سطح پہ بھی عوام کی سطح پر بھی کہ مادری زبان کو بچوں کو سکھانا ہے، اس میں علم بھی منتقل کرنا ہے، اسکولوں میں بھی لازمی کی گئی ہے. اس کے بعد پھر علاقائی زبانیں آتی ہیں، سندھ کے لوگ سندھی سیکھتے ہیں، باقی پنجاب میں پنجابی کا معاملہ ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، کامن نارم اسٹیٹ کی وہ انگریزی ہے. ہمارے ہاں جب ہم عام طور پہ جائزہ لیتے ہیں اپنے معاشرے کا تو نہ لوگوں کو مادری زبان پہ کوئی دسترس عبور یا ملکہ حاصل ہے، اور نہ ہی وہ جو زبان جس میں انہوں نے دنیا بھر میں کمیونیکیشن کرنی ہے اس میں کوئی ملکہ حاصل ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پرابلم کیا ہے ہمارے جو برصغیر کے خطے میں مادری زبان کو سامنے رکھ کر زور لگایا جاتا ہے لیکن جو اصل زبان ہے نہ یہ آ پاتی ہے نہ وہ آ پاتی ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے اوپر کچھ تفصیلی چیزیں لکھی ہیں، جو لوگ اس کو جاننا چاہیں وہ میری کتاب مقامات میں آخر میں 2 مضامین ہیں نظام تعلیم پر، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بڑی بنیادی خرابی یہ ہے کہ دنیا بھر میں تعلیم کیا ہے، تعلیم کیسے دینی چاہیے، انسانی نفسیات تعلیم سے متعلق کیسے ہوتی ہے، زبان اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اس پر بہت کام ہوا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اس میں بعض چیزیں بالکل مسلمات کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں. ہم اپنی بعض خواہشات کے تحت، بعض تعصبات کے تحت ان حقائق کو مان کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ ہر جگہ فتنہ ہوتا ہے، ہر علم میں ہوتا ہے. یعنی علم کو جب آپ علم کے طریقے پر دیکھتے ہیں، تعصبات سے بالاتر ہو کے دیکھتے ہیں، فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو کر دیکھتے ہیں، مدارس فکر سے بلند ہو کر دیکھتے ہیں، تو حقائق تک پہنچنے میں کبھی دقت نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارے ہاں جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، ان تدبیروں کا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا، سیاست میں دیکھ لیں، معیشت میں دیکھ لیں کہ وہ آج ہمارے ہی لیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے. دنیا بھر میں اس کی ایک تاریخ ہے، 2-2.5 ہزار سال کے تجربات ہیں اس کے پیچھے. حکومتیں کیسے چلتی ہیں، علم کیسے پھیلتا ہے، سماج کیسے بنتا ہے، اس پر مختلف اثرات کیا نتائج پیدا کرتے ہیں. عام طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یا تو ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے یا چیزوں کو دیکھتے نہیں، اور اگر مطالعہ کریں اور دیکھ بھی لیں تو اس میں عمل کے لیے اپنی خواہشات ہی کو رہنما بناتے ہیں. یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے. یہ بات بالکل طے ہے کہ جو زبان آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے، آپ اس کو علاقائی کہیے، مادری کہیے، اسی زبان میں بچوں کی تعلیم کی ابتدا ہونی چاہیے. اچھا، ہر حال میں اسی میں ہونی چاہیے. بچے کو پہلے مرحلے میں زبانوں کے تنوع کی نظر کر دینا آخری درجے کا ظلم ہے. یعنی اس کو علم پڑھانے کی ابتدا آپ نے کرنی ہے نا، اس کی ساری توجہ اصل میں اس کانٹینٹ پر جانی چاہیے، نہ کہ زبان سیکھنے پر پہلے مرحلے میں. تو پہلے تعلیم کی ابتدا وہیں سے کرنی چاہیے. اس کے بعد جب بچہ ایک زبان اور دوسری زبان کے فرق کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، یہ بڑی جلدی آ جاتی ہے یہ نوبت، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر یا انگلستان میں کوئی اور ضرورتیں ہوں گی، عرب میں کوئی اور ہوں گی. اب اس بچے کی ضرورتیں کیا ہیں لینگویج کے لحاظ سے؟ ظاہر ہے کہ یہ ضرورتیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے متعین کی جاتی ہیں. ایک دور وہ تھا کہ جس میں یورپ میں ہر بچے کی یہ ضرورت تھی کہ اس کو لیٹن آنی چاہیے، ہر بچے کی ضرورت اس کو گریک آنی چاہیے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی ایک فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا. ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو پھر اس کے بعد ہماری یہ ضرورت ہے کہ ایک خاص مرحلے پر قومی رابطے کی زبان ہمارے بچے سیکھیں. اردو قومی رابطے کی زبان ہے پاکستان میں. اچھا، یعنی پورے ملک میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانی ہے، ملک کی سطح پر رابطے کی زبان ہے وہ، تو اس کو سیکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ کی ایک ضرورت یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے ساتھ ربط پیدا کریں. وہ علم کی بھی ضرورت ہے، وہ معاش کی بھی ضرورت ہے، اور بھی بہت سی ضرورتیں اس کے ساتھ لاحق ہیں. تو انگریزی زبان کا انتخاب کر لیں، فرانسیسی کا کر لیں، اسپینش کا کر لیں، جو بھی آپ سمجھتے ہو انگریزی زبان ہمارے ہاں زیادہ مانوس ہے اسی کا کر لینا چاہیے، تو وہ سکھانی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے مذہب کی زبان آنی چاہیے. مذہب کی زبان اصلاً عربی زبان ہے، آپ کے پروردگار کی کتاب اس میں ہے. تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ان سب کو سکھانے کے لیے عمر کے کون سے حصے میں کیا کرنا چاہیے. بچے کے اندر بہت صلاحیت ہوتی ہے زبانیں سیکھنے کی، کیونکہ بچے آپ یہ دیکھیے کہ جو آخری درجے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کن ذہن بچے ثابت ہوئے
اگرچہ یہ بھی ایک تعبیر ہے، کوئی بچہ بھی کن ذہن نہیں ہوتا، وہ اصل میں ہم ان کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں اور ان کا وہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی، تو کن ذہن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جن بچوں کے ہاں آپ کو بظاہر نمایاں نظر آتی ہے، وہ بھی اپنی ماں کی زبان تو سیکھ لیتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سائیکل کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں، فصیح بلیغ زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ کسی دیہاتی کی زبان کبھی سن کے دیکھیے۔ تو زبان سیکھنے کی صلاحیت اللہ کی آیات میں سے ہے اور یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے آپ 2-3 زبانیں سکھانا چاہیں تو سکھا سکتے ہیں، اور اس میں پھر وقت کا انتخاب کرنا چاہیے، کب کون سی زبان کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ میں لوگوں کی اور ضرورت ہو، امریکہ میں اور ضرورت ہو، پاکستان میں یہ تینوں زبانیں ہماری ضرورت ہے۔ یعنی قومی رابطے کی زبان کی حیثیت سے اردو، بین الاقوامی رابطے کی زبان کی حیثیت سے انگریزی، یا کوئی اور زبان جو بھی آپ انتخاب کرنا چاہیں، اور آپ کے مذہب کی زبان کی حیثیت سے عربی۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور بہت سی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا بوجھ اتار دینا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ نہیں پڑھا سکتے اس دور میں۔ تو 12 سال تک بچے کو آپ ضروری عربی زبان سکھائیں، اور کمپریہنشن کے لیے یہاں بولنے لکھنے کی زبان سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو شوق ہوگا وہ الگ سے پڑھ لے گا۔ کمپریہنشن یعنی آپ کا فہم بہتر ہو جائے، اور آپ اللہ کی کتاب ہی کو ایک ریڈر کے طور پر پڑھائیں۔ 10-12 سال میں ہر بچے کو قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھنا سیکھ جائے گا، بس بہت کافی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بات بتائی۔